عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت سنی دعوت اسلامی حضور امیر سنی دعوت اسلامی بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ تقریب نکاح میں حاضر ہیں۔ محب گرامی جناب بشیر بھائی کی بچی اور اسی کے ساتھ ہمارے ایک اور ساتھی کی بچی یا بچے کے نکاح کی تقریب میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے جس دین کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہر تمنا کی تکمیل کا جائز راستہ رکھا ہے۔ اللہ عز و جل انسان میں خواہش پیدا کیا تو اس خواہش کو پورا کرنے کے سلسلے میں اس نے جائز راستے بھی عطا فرمائے۔ جس طریقے سے ایک انسان کے دل میں پیاس کی وجہ سے پانی پینے کی طلب پیدا ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہ جب پیاس لگی تو کچھ بھی پی لو کہ شراب پی کر پیاس بجھاؤ، نہیں۔ اللہ نے پیاس انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اسے پیاس لگتی ہے تو فرمایا گیا جب پیاس لگے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن کیا پیو؟ حلال اور طیب پیو۔ تو انسان اگر پیاس کو بجھانے کے لیے شراب پیے تو گناہ میں گرفتار ہوگا۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیاس کو بجھانے کے لیے جائز چیزیں نہیں رکھی،
اللہ نے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی بھی رکھا ہے، شربت بھی رکھا ہے اور جائز مشروبات بھی رکھے تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی پیاس کو بجھا سکو۔ ایسے ہی انسان کی طبیعت کے اندر اللہ عز و جل نے بھوک یہ فطرت کے اندر رکھی ہے۔ انسان کو بھوک شدت سے لگتی ہے، تو اب جب بھوک لگے تو انسان جو جی میں آئے وہ نہ کھا لے، بلکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو اب بھوک مٹانی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے ہم جو جی میں آیا حرام کھا لیے اور اس سے بھوک مٹانے کی کوشش کیے، تو ایسا نہیں۔ اللہ نے بھوک انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو اس کو مٹانے کا طریقہ اور مٹانے کا علاج بھی اللہ نے جائز رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ عز و جل نے انسان کے اندر نفسانی خواہش رکھی ہے۔ اب یہ انسان کے اندر اس طریقے سے خواہش ہے کہ انسان بالغ ہونے کے بعد اپنی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی خواہش کو کیسے پوری کروں۔ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھنے کے بعد یا نظر پڑ جانے کے بعد اس کے دل و دماغ کے اندر خواہش کے پورے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم فرمایا تاکہ تم اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے نکاح کرو، کہ نکاح صرف تمہاری خواہش ہی پوری نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی خواہش ایسی نہیں جس کا جائز حل اللہ نے نہ رکھا ہو۔ اسی طریقے سے نکاح بھی ایک انسان کی خواہش کی تکمیل کا جائز حل ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کون شادی کر کے زندگی بھر کی ذمہ داری قبول کرے، تھوڑی دیر کی خواہش کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں بھی پوری کر لو، یہ شادی کرو، بچے پیدا ہوں۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ پھیل رہا ہے اور لوگ شادی سے بچ رہے ہیں، دوستانہ زندگی گزار رہے ہیں، حرام بچوں کی پیداوار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مغربی دنیا کے اندر اس طریقے سے انسان زندگی گزار رہا ہے کہ دوست بن کر 10 سال تک رہے اور اس کے بعد انبن ہوئی، تمہارے راستے ہم ہمارے راستے۔ اس لیے کہ مغربی دنیا کے اندر اگر طلاق واقع ہوتی ہے تو شوہر کی آدھی پراپرٹی کے اندر حصہ عورت کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک بلا پھیل رہی ہے، ایک وبا پھیل رہی ہے، نکاح نہ کرو، نکاح کی ذمہ داری کون کاندھے پر اٹھائے، اور دوستانہ زندگی گزار کر اپنی خواہش کو پوری کرتے رہو۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں اینزائٹی پھیل رہی ہے، آج بے قراری پھیل رہی ہے، آج بے چینی پھیل رہی ہے، اس لیے کہ جو اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کل میرے ساتھ زندگی گزارنے والی سہیلی کا، دوستی کا، دوست کا دل کسی اور کی طرف آ گیا تو وہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، کہیں اور چلا جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بہت ساری چیزوں کو بنایا، اپنی نشانیاں بہت ساری چیزوں کو اس نے بتایا۔ آپ دیکھیں، آسمان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پہاڑ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تارے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے ایک اور چیز کو بھی اپنی نشانی بتائی۔ بہت غور سے سنیے گا، شاید کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، جوڑا پیدا کیا۔ آپ اندازہ لگائیے،
اللہ نے کوئی چیز بھی بے جوڑ نہیں بنائی، ہر چیز کا جوڑا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا جوڑا اللہ نے نہ بنایا ہو، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ میاں بیوی کے جوڑے کے حوالے سے قرآن نے بڑی عظیم بات بتائی. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے. یا اللہ اس کی یہ تیری کیسی نشانی ہے؟ تو اب تھوڑا سا سمجھیں نشانی ہوتی کیا ہے. نشانی سے منزل کا پتہ چلتا ہے، نشانی سے منزل کی معرفت نصیب ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے احمد آباد جانا چاہیں تو راستے میں ہم کو نشانی مل جاتی ہے، لکھا ہوتا ہے احمد آباد کا راستہ اس طرف ہے، ایئرپورٹ کا راستہ اس طرف ہے، احمد آباد اتنا کلومیٹر ہے. اس نشانی سے ہمیں منزل کا پتہ چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اے اللہ یہ جوڑا تو نے بنایا، لیکن تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے نصیب ہو، تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے حاصل ہو؟ تو فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے جو ہے سکون حاصل کرو. تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا گیا، تمہاری بیوی بنائی گئی اور اس بیوی کے ذریعے تم سکون حاصل کرو. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسانی زندگی کے اندر سکون کے بہت سارے ذریعے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ذکر کے ذریعے اللہ عز و جل کے ذکر کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تلاوت قرآن مقدس کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. درود شریف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. گنبد خضرا کی زیارت کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پروردگار نے بیوی کو بھی سکون کا ذریعہ عطا فرمایا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک عمر ہوتی ہے زندگی کی. ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال اس کی ماں کرتی ہے، اس کا باپ کرتا ہے. وہ ننھا سا بچہ برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، ماں اسے دھلاتی ہے، ماں اسے نہلاتی ہے، ماں اسے پاؤڈر لگاتی ہے. یہی بچہ جب 8 سال کا ہو جاتا ہے تو خود سے نہاتا ہے. اب ماں کے سامنے ننگا گھومنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتا ہے، کپڑے الگ سے روم میں جا کر کے پہنے گا. چھپی ہوئی زندگی. اب اپنی وہ چیز جسے چھپانا چاہیے، جو شرم کی چیز ہے، وہ اسے چھپائے رکھتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد اس کے اندر خواہش جنم لینا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ خواہش جنم لیتی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو ماں سے چھپائے رکھا تھا اور جس چیز کے ذریعے وہ پردہ کیا کرتا تھا، اب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے کوئی نہ کوئی تو سبیل ہونی چاہیے جس کے سامنے اپنے پورے وجود کو ظاہر کر دے. یہاں ایک بڑی پتے کی بات عطا کرتا ہوں. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. بتاؤں آپ کو، اس میں سوتیلے کے بعد معاملہ ہی نہیں ہے. باپ سوتیلا ہو سکتا ہے، ماں سوتیلی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیوی بھی سوتیلی ہے اور شوہر بھی سوتیلا ہے. وہ ہے ہی نہیں. یہ پیور رشتہ ہے، یہ پیور رشتہ ہے. یہاں کوئی سوتیلے والی بات ہے ہی نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر کمال کی بات ہے جس جگہ پر اللہ نے سکون کا سارا سامان رکھا، توجہ چاہوں گا، جس جگہ پر اللہ نے سارا سکون کا سامان رکھا، وہیں پر اس نے میاں بیوی کا رشتہ قائم فرما کر فرمایا کہ بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے. جنت سکون کی جگہ، جنت سے زیادہ سکون کی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟
یہاں تو سچویشن ایسی ہے دنیا کے اندر، اس سے ملے تو اس کی، اس سے ملے تو اس کی، آج وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کل وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سن کر بات سن کر دماغ پک جاتا ہے۔ کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چگلی کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ دنیا میں سوائے ٹینشن کی اور کوئی چیز نہیں، لیکن جنت میں آپ کو کوئی ٹینشن کی بات سننے ہی کو نہیں ملے گی، وہاں تو سکون ہی سکون ہے۔ لیکن یا اللہ، سکون جنت میں ہے، لیکن جنت میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے تو نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور فرماتا ہے کہ اس میں سکون ہے۔ یا اللہ، جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ سکون کے لیے تو نے بیوی کو بھی پیدا فرمایا، اور اس رشتے کی ابتدا تو نے جنت سے فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہی وہ رشتہ ہے جو جنت تک چلے گا۔ سورہ یاسین کے اندر ہے کہ قیامت کے دن میاں بیوی جنت کے جھولے کے اندر جھولتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا، ماں بیٹے کے ساتھ ہوگا، یہ بات نہیں آئی۔ لیکن یہ بات ضرور آئی ہے کہ میاں بیوی جنت میں جھولتے ہوئے جھولے کے اوپر نظر آئیں گے۔ یہ رشتہ وہ ہے۔ کیوں یہ رشتے کو اتنی پائیداری عطا کی گئی؟ اس لیے کہ نسل انسانی جو ہے اس کی بقا اسی رشتے کی بنیاد پر ہے۔ امت مسلمہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا ذریعہ یہی رشتہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بیوی کے اندر اللہ عز و جل نے سکون رکھا ہے، اسی لیے فرمایا گیا شادی کرو تو اس چیز کا خیال کرو کہ بیوی کے اندر چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نسب دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور دین دیکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لڑکی کے اندر دین دیکھو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر دیندار لڑکی ہے تو شوہر کے حقوق کا خیال کرے گی، شوہر کی پریشانی میں ساتھ دے گی، شوہر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے گی نہیں، مصیبتوں میں قدم قدم پر سہارا بنے گی۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر، جاتے تھے جواب میں لوگ پتھر برساتے تھے، لیکن گھر تشریف لاتے تھے تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ تسلی کے جملے کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ مشن کے کام میں لگے رہیے، آپ دین کے کام میں لگے رہیے، آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں لگے رہیے۔ اللہ اکبر، ایک بیوی اگر صحیح معنوں میں سپورٹر بن جائے تو مرد کی آدھی زندگی درست ہو جایا کرتی ہے، مرد کے ٹینشن ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر نہ شوہر بیوی کے حق صحیح طور پر ادا کر رہا ہے، اور نہ بیوی شوہر کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہی ہے۔ نتیجتاً سچویشن یہ ہے کہ شادی کا بندھن اب پہلے کی طرح سکون کا ذریعہ نہیں، ٹینشن کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہوتی ہے رحمانی محبت اور ایک ہوتی ہے شیطانی محبت۔ شادی سے پہلے اگر لڑکے لڑکی میں محبت ہے وہ شیطانی محبت ہے، اور شادی کے بعد اگر میاں بیوی میں محبت ہے تو وہ رحمانی محبت ہے، وہ اللہ محبت پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ آپ سوچو تو صحیح، ایک لڑکی جو سہیلیوں کے ساتھ زندگی گزارتی، ماں کے گھر میں بے روک ٹوک اپنی زندگی گزارتی، جو چاہتی اپنے باپ کا دامن پکڑ کر باپ سے مانگ لیا کرتی، جو چاہتی وہ اپنے باپ سے بھائی سے سوال کر لیا کرتی، جس طرح چاہتی گھر میں اپنی زندگی گزارتی۔ لیکن یہی بچی
ایک رات شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہے تو اب اس بچی کا مزاج بدل جاتا ہے. اب اپنے میکے میں اسے اچھا نہیں لگتا. وہ اپنے میکے میں جانے کے بعد فوراً گھر پر واپس آ جانا چاہتی ہے, شوہر کے پاس آ جانا چاہتی ہے. زندگی گزاری, 20 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ہے, 20 سال اپنے باپ کے ساتھ گزارتی ہے, 20 سال اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارتی ہے, لیکن جہاں نکاح ہو گیا اور ایک رات شوہر کے ساتھ گزار کر کے کیا آ جاتی ہے, اب وہ شوہر کا گھر اسے اچھا لگنے لگتا ہے, شوہر اسے اچھا لگنے لگتا ہے. یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ 20 سال کی پیدائش سے لے کر کے زندگی کی محبت ایک رات میں اس طرح سے کیسے بدل گئی کہ پروردگار شوہر کی محبت اس کے دل میں اتنی پیدا ہو گئی کہ اب اسے ماں کا گھر اچھا نہیں لگتا, اسے وہاں جانا اچھا لگتا ہے. تو جواب ملے گا, تم تلاش کرو. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ جس کی محبت چاہے جب چاہے انسان کے دل کے اندر پیدا فرما دے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کس نے اس کے دل میں یہ محبت پیدا فرمائی؟ یہ اللہ نے پیدا فرمائی. یہ اللہ کی پیدا کردہ محبت ہے. انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز سے اپنے رب کا پتہ تلاش کرے, اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. زمین دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے, آسمان دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے, چرند و پرند کو دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے. اب تو ایک ہی چیز معلوم کرتے ہیں, مال مال اور مال, باقی کچھ پتہ نہیں, دینے والے کا پتہ ہی نہیں, تلاش ہی نہیں کرتے. اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ ہر چیز میں اپنے رب کو تلاش کرتے, ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب ہم صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, تابعین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ رب ہی کی تلاش میں رہتے اور رب ہی کی جستجو میں رہتے اور رب ہی کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا کرتے. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرمائی. چلیے مودت تو سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر محبت نہ ہو تو ریلیشن مینٹین نہیں کیا جا سکتا. اور یہ محبت جنسی خواہش کی تکمیل سے پہلے ضروری, محبت ہی کی بنیاد پر انسان اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے. جب مودت کا ذکر آ گیا تو پھر رحمت کی ذکر کی کیا ضرورت کہ تمہارے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرمائی اور رحمت پیدا فرمائی. توجہ چاہوں گا, 2 لفظ قرآن میں آئے, مودت اور رحمت. ایک انسان 70 کراس کر جائے تو اپنی بیوی سے جنسی خواہش کی تکمیل کا جذبہ اس کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی جنسی خواہش کی تکمیل کی پوزیشن دونوں کے اندر نہیں ہوتی. عمر کے اس حصے میں وہ پہنچ جاتے, بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو مودت کا تعلق جنسی خواہش کی تکمیل سے بھی ہے, لیکن یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایسی محبت ہوتی ہے کہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں, دیر تک گفتگو کرتے ہوتے ہیں. یا اللہ, جب ایک خواہش کی تکمیل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا, اب یہ دونوں مل کر کے بڑھاپے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان بوڑھے بوڑھی کے درمیان اللہ نے یہ محبت پیدا فرما دی, یہ رحمت پیدا فرما دی. اس لیے دونوں چاہتے ہیں نہیں پہلے تو نہیں مرے گی پہلے میں مروں گا. تو شوہر کہتا ہے پہلے میں مروں گا پہلے تو نہیں مرے گی, تو مر جائے گی تو میرا کیا ہوگا. تو بوڑھا شوہر کہتا ہے تو مر جائے گی تو میرا کیا ہوگا, وہ کہتی ہے آپ مر جائیں گے تو میرا کیا ہوگا. دونوں بیٹھے ہوتے ہیں جھولے پر, بیٹے اپنے, بیوی اپنی, بچی اپنی, سب اپنی اپنی زندگیوں میں. یہ بوڑھا بوڑھی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ کرتے ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے استاد گرامی کبھی مجھے یہ دعا نہیں دیتے تھے, لیکن
لیکن گزشتہ 2-4 سالوں سے یہ دعا حضرت دیتے ہیں اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ حضرت کو ایک بار میں پوچھ بیٹھا حضرت یہ جوڑی سلامت رہنے کی دعا کبھی آپ نہیں دیتے تھے اب آپ دے رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں بڑھاپے میں بیٹا شادی کر کے بیوی کو لے کر چلا جاتا ہے, بچیاں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں, یہ بوڑھی ہی تو ہوتی ہے جو بیچاری چائے بنا کر دے دیا کرتی ہے. آپ ذرا سوچو کتنا عظیم رشتہ ہے یہ معمولی رشتہ نہیں ہے. اس رشتے کے اندر کئی نشانیاں پوشیدہ ہیں. اور یہ سوچو یہ محبت کس نے پیدا کی؟ پالنہار حقیقی نے پیدا کی ہے, معبود برحق نے پیدا کی ہے. ورنہ بوڑھوں کے اندر محبت, یہ محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کی معرفت حاصل کرو. زمین دیکھو تو سوچو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. آسمان دیکھو تو سوچو اتنا بڑا آسمان پیدا کرنے والا کون ہے. چاند دیکھو تو سوچو اسے پیدا کرنے والا کون ہے. سورج دیکھو تو سوچو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے. پتہ یہ چلا ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے رب کی تلاش کریں, اپنے معبود کی معرفت حاصل کریں. ہمیں سب کا تو پتہ ہے, رب کا پتہ نہیں. بہت دل کو جھنجھوڑنے والی بات میں عرض کروں گا, اور یہ بات اگر آج کی گفتگو میں آپ نے صرف اسی بات کو دل و دماغ کے اندر بٹھا لی تو میں سمجھتا ہوں میرا آنا اور آپ کا سمجھنا دونوں وصول ہے. بہت غور سے سنیے گا, دل کو حاضر رکھ کر سنیے گا, اور دماغ بھی حاضر رہے, ادھر ادھر بالکل دماغ بھی اپسیٹ نہ ہو, ایبسنٹ نہ ہو. ہمارے یہاں 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے, ہم اسے نرسری میں ڈالتے ہیں. نرسری میں جانے کے بعد وہ ABCD سیکھ لیتا ہے. پھر KG میں جاتا ہے تو اب الفاظ سیکھ لیتا ہے. پھر فرسٹ میں جاتا ہے تو سینٹنس سیکھ لیتا ہے. سیکنڈ تھرڈ میں جاتا ہے تو انگلش میں بولنا سیکھ لیتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ انگلش کوئی لینگویج ہے, میتھس بھی کوئی سبجیکٹ ہے, سائنس بھی کوئی سبجیکٹ ہے. توجہ چاہوں گا, غور سے سنیے گا, شاید کہ آپ کا ضمیر بیدار ہو جائے. سیکھتے سیکھتے یہ بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے, SSC تک یا 12 تک پہنچ جاتا ہے. وہاں پہنچنے تک اسے سائنس اور سائنٹسٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. صحیح ہے؟ جواب دیں آپ. سائنس کا بھی پتہ چل جاتا ہے, سائنٹسٹ کا بھی تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے, لینگویج کا پتہ چل جاتا ہے, میتھس کا پتہ چل جاتا ہے, جیوگرافی کا پتہ چل جاتا ہے, سیوکس کا پتہ چل جاتا ہے, ہسٹری کا پتہ چل جاتا ہے, لینگویج کا پتہ چل جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, اور کنیکشن سکھانے والے سے اس کا جڑ جاتا ہے. میرا ٹیچر, میرا استاد, میرا ٹیچر, میرا استاد. بتائیے یہ ہے یا نہیں؟ آپ کا جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں مل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ غلط تو نہیں ہے؟ مسلمانوں, میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. 16 سال اگر آپ استاد کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرو تو استاد سے بھی آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے, استاد کی پہچان بھی ہو جاتی ہے, سبجیکٹ کی بھی پہچان ہو جاتی ہے. 50 سال سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, نہ خدا کو پہچانتے ہو, نہ خدا سے کوئی رابطہ ہے. پچاس سال سے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہو. رب کی طاقت کیا ہے نہیں معلوم, رب کی قدرت کیا ہے نہیں معلوم, رب کی شان کیا ہے نہیں معلوم. یہ کیسے سجدے ہیں کہ ابھی تک تعلق نہیں ہوا؟ یہ کیسی بندگی ہے کہ قدرت سے ابھی تک ہمارا مضبوط رشتہ نہیں ہوا؟ پتہ چلا ہم فارمولیٹی تو ادا کر رہے ہیں, اصل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, صحابہ اپنا
لیے کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اولیاء کرام اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنے کے لیے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اور ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے، روزی مل جائے، بس یہ دینے والے سے کوئی تعلق کا خیال ہی ذہن میں نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ اس کے رسول سے کنیکشن کے مضبوط کا خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس سوچ کو بدلو، اس فکر کو بدلو، اس خیال کو بدلو۔ اور نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے، خدا کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچو، میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک انسان بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، خواہش ہی تو پوری کر رہا ہے، زنا کر کے خواہش ہی تو پوری کر رہا ہے، لیکن صبح اٹھے گا تو اس کے چہرے پر سیاہی نظر آئے گی۔ خواہش پوری کر رہا ہے، چھپ کر کے کر رہا ہے، ڈر کر کے کر رہا ہے، کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نکاح کرو تو اعلانیہ کرو، اعلانیہ کرو۔ اللہ اکبر۔ خاندان لڑکی کو گھر میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، سپرد کرنے کے لیے جاتا ہے کہ تجھے لڑکے کے سپرد کیے، اور پھر رات کو جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو صبح کو پاؤں کو چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ زنا کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا، نکاح کے بعد چہرے پہ نور آ گیا۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ عقل تو ایک ہی ہے، جواب ملے گا۔ نکاح نبی کی سنت ہے، اور زنا جو ہے یہ شیطانی کام ہے۔ کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی نکلنا چاہے تو ڈرے گا، بیوی کے ساتھ نکلنے میں کوئی ڈر اور جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرو، اللہ کی نشانیوں کو، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اس رشتے کو بہت اہمیت نہیں دی، ایک ہی چیز کا ذریعہ سمجھا، انجوائے، بس۔ موج مستی کرنے کے لیے یہ رشتہ نہ، یہ رشتہ ایک زندگی کے لمبے سفر کے ساتھی کی حیثیت سے پارٹنر کی تلاش اور دکھ سکھ کے ساتھی کے ساتھ زندگی گزارنے والا رشتہ ہے۔ بیوی کوئی معمولی نہیں ہے، بیوی مصیبتوں میں آپ کے لیے پہاڑ کی طرح کھڑے ہونے والی ایک ساتھی کا نام ہے۔ بیوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دکھ سکھ کے اندر کام آنے والی ایک عظیم خاتون کا نام ہے۔ اللہ نے عورت کے اندر ایک چیز رکھی ہے، ایک چیز رکھی ہے، اور وہ چیز ہے قربانی اور وفاداری۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بہت سارے آج کے ایسے لڑکے ملیں گے جو 1-1 بجے اٹھتے ہیں اور بیچاری بیوی کما کر شوہر کو بھی کھلا رہی اور بچوں کو بھی پال رہی ہے، ایسے بھی ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر ناکارہ ہے، نہیں کما رہا، لیکن پال رہی ہے وہ شوہر کو، چھوڑ کے نہیں جا رہی۔ ایسا بھی آپ دیکھیں گے۔ قدرت نے عورت کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس رشتے سے بہتر محبت والا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، دو انسانوں کے درمیان محبت کے سلسلے میں نکاح سے بڑھ کر حضور فرماتے کوئی دوسرا رشتہ ہے ہی نہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے لم ترا
تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہاری نظر میں ایسی کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی کہ میاں بیوی کے رشتے سے بہتر محبت والا کوئی رشتہ ہو. یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے میں کچھ ٹپس دے دوں. میں دیکھ رہا ہوں آج کل مردوں کی نگاہیں بھی شادی کے کچھ سالوں کے بعد دوسری طرف ہو جاتی ہیں، اور عورتوں کا بھی مزاج، خیالات یہ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں آج کے ماحول کے اعتبار سے. اور موبائل نے تو ایسا کر دیا کہ بیوی اور شوہر ساتھ میں ہیں پھر بھی دور ہیں، بیٹھے ہیں ساتھ میں پھر بھی دور ہیں. بیوی اپنے میکے والوں سے، سہیلیوں سے، بہن سے، بھائی سے، ماں سے فون پہ لگی ہے، شوہر اپنے دوستوں سے، پہچان والوں سے، کاروبار والوں سے، ان سے فون پہ لگا ہے. جب تھک جاتے ہیں تو اس کا موبائل اس نے سائڈ پہ رکھا، اس کا موبائل اس نے سائڈ پہ رکھا اور سو گئے. کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہم ساتھ تو ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتے. ہم ساتھ تو ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. یہ مشین ہے موبائل، یہ کیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس اور مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. احساس کو بھی یہ آلات ختم کر دیتے ہیں اور مروت کو بھی. میں آپ کو بتاؤں مروت کیسے ختم کرتے ہیں، احساس کیسے ختم کرتے ہیں. ہم کو تو معلوم ہے، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے اور فون آ گیا، ہم لگے اس سے بات کرنے کے اندر. یہ موبائل ہے نا، مشین ہے نا، ہم بات کرنے میں لگے. بیچارہ سامنے بیٹھا ہوا آدھے گھنٹے سے، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. پھر ایک منٹ کے لیے اسے پوچھ لیا، ہاں کیا کام ہے آپ کا؟ ارے بھائی یہ بیچارہ آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہے، دور سے آیا ہے، کچھ اس کی بھی تو سن لیتے. لیکن احساس و مروت وہ کچل دیتے ہیں. یہ حال ہو چکا ہے. اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، جتنا یہ سوشل میڈیا، الیکٹرونک، یہ ساری چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی بے چینی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، بے قراری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے ماحول کے اندر شوہر کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ 2-4 بچے کی بیوی اگر ماں بن گئی تو نگاہ کہیں اور چلی جاتی ہے، تانے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بیوی اگر کوئی بات کرے تو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، کیا تو دماغ خراب کرتی رہتی ہے، یہ مینٹلیٹی ہو جاتی ہے. اور اسی بیوی کی سہیلی اگر آ جائے اور بات کرے تو ایسے مسکرا کر بات کرتے ہیں جیسے جس کی کوئی انتہا نہیں. دوسری عورتوں سے مسکرا کر بات اور بیوی سے بالکل چڑچڑاہٹ. یہ ساری چیزیں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس رشتے کی اہمیت لوگوں نے نہیں سمجھا، اس رشتے کے تقدس کو لوگوں نے نہیں سمجھا. میں آپ کو ایک ایسا بنیادی دستور عطا کرتا ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی، مرد اور عورت اگر اس دستور کو پیش نظر رکھیں اور اپنی لائف کو اس طریقے سے گزاریں تو کبھی زندگی کے اندر انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. پہلی چیز، بیوی اپنے پلے 2 باتوں کو باندھ لے. صرف 2 بات عرض کروں گا. اور شوہر بھی اپنے پلے 2 ہی باتوں کو باندھ لے. بیوی کے ایبسنٹ میں کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی نہ کرے. پہلی چیز. دوست ہوں یا اپنے گھر والے ہوں یا اپنے
رشتہ دار ہوں، کبھی کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی بیوی کے پیٹھ پیچھے قطعی طور پر نہ کریں۔ رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، میری بیوی تو ایسی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب کئی لوگ ساتھ میں ہوں اور بیوی بھی ہو تو بیوی کی کوئی بات بری بھی لگے تو سب کے سامنے بیوی کو ذلیل نہ کریں۔ یہ بہت اہم ٹپ دے رہا ہوں۔ گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے اپنی بیوی کی برائی نہ کریں اور سب کے سامنے بیوی کا ڈس ریسپیکٹ نہ کریں۔ جب یہ چیز ہوگی نا تو بیوی کے دل میں اگر آپ کے سلسلے میں تھوڑی سی بھی کوئی کجی ہوگی نا تو آپ کے اس رویے کی بنیاد پر وہ کجی دور ہو جائے گی اور وہ کجی کو اللہ محبت میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ آپ زندگی میں آزما کر دیکھیے گا، ایک بچی کو یہ نصیحت کی گئی تھی، وہ بچی شادی کر کے گئی اور اسے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اپنے شوہر کی برائی کسی کے سامنے مت کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی موجودگی میں شوہر کا ڈس ریسپیکٹ مت کرنا۔ اس چیز کا خیال رکھنا۔ بچی نے یہ دونوں بات اپنی زندگی میں بالکل اس طریقے سے محفوظ کر لی کہ جب ملی تو کہتی ہے کہ اتنی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کہ شوہر اتنا چاہتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ تو بیٹھے تو بس شو شروع کر دیا، 4 بجے آتا ہے، توجہ دیتا نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو شوہر کے دل میں آپ کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ خواتین حضور کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہروں کی تعریف کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہی معاملہ ہوا، ایک عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی، میرا شوہر ایسا، دوسری نے اپنے شوہر کی تعریف کی، وہ میرا شوہر ایسا، تیسری نے اپنی تعریف کی، میرا شوہر ایسا، چوتھی نے اپنی تعریف کی، اپنے شوہر کی تعریف کی۔ یہ حضور کے سامنے سب تعریفیں ہوتی تھیں۔ اور پھر ایک خاتون نے اپنے شوہر کی تعریف میں کہہ دیا کہ میرا شوہر تو ایسا کہ جس نے میرے کان کو سونے سے لاد دیا، میری گردن میں سونا اتنا ڈال دیا کہ میری گردن جھک گئی، میرے پیروں میں اتنا سونا، میرے ہاتھوں میں اتنا سونا، مجھے اتنا کھلایا کہ کھلا کر کے میرے بازو جو ہے وہ چربیوں سے بھر گئے۔ جب اتنی ساری تعریف اس نے کی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج سے فرمایا تمہارے لیے میں اس سے بھی بہتر ہوں۔ اور یہی وجہ خدا کی قسم، ایک شعر پیش کروں گا تو پتہ چلے گا حضور اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر کسی اور نے نہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہے، میرے حضور کی شان میں کہا ہے، میرے حضور کی شان میں کہا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں، سورج کو دیکھ کر کہتی ہیں، سہیلیوں سے نہیں، سورج کو دیکھ کر کہتی ہیں، اے سورج تو صبح کو نکلتا ہے، ساری کائنات کو روشن کر کے شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے کہ رات کو نکلتا ہے اور پوری کائنات کے دل کو منور و مجلہ کر دیتا ہے۔ ایسے ایسے اشعار ہیں ام المؤمنین کے سرکار کی شان میں کہ آدمی اگر اس کو پڑھے تو پتہ چلے کہ میاں بیوی کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ اب یہ سیریل اور ہپریل اور یہ سب ہیرو اور یہ جیرو وغیرہ کیا ہے اس کے اندر؟ ان کو دیکھ کے تمہیں کیا ملے گا؟ عیاشیاں ملیں گی، بائک پر چپک کر آوارہ گردی کرتے ہوئے ملیں گے، کار کے اندر چھپ کر کے کنارے لگا کر بوس و کنار کرتے ہوئے ملیں گے، یہی سب وہاں سے سیکھیں گے اور یہ کریں گے۔ لیکن حضور کی سیرت اگر پڑھیں گے تو صحیح محبت کا طریقہ میرے آقا کی زندگی سے آپ کو ملے گا۔ لیکن پڑھنا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ ٹپ لے کر کے جاؤ، اکیلے میں میاں بیوی خوب تو میں کرو،
اگر کوئی بات ہے تو، لیکن کسی کے سامنے ایک دوسرے کی انسلٹ نہ کرو. یہ چیز ذہن کے اندر بٹھا لو. رسپیکٹ تو سب کے سامنے اپنی بیوی کو، رسپیکٹ تو سب کے سامنے اپنے شوہر کو، اور دونوں کے ایبسنٹ کے اندر کسی کے سامنے اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی برائی بیان مت کرو. جب یہ پوزیشن ہوگی نا تو جو لڑانے والے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، ارے تیرا شوہر تو یوں، ارے تیری بیوی تو یوں، لگے رہتے ہیں اس کام کے اندر. ان کا کام ہی یہ ہے، وہ شیطان کے چیلے بن کر کے یہ کام کرتے ہوتے ہیں. یہی وہ رشتہ ہے. غور سے سنیے گا، جھوٹ کتنی بری چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنی بری چیز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. لیکن پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو نجاست ہوتی ہے اسی میں سے بدبو آتی ہے؟ نہ، گناہوں میں بدبو ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بدبو آتی ہے گناہ کے اندر. آپ کو ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ بھی حدیث شریف سے سمجھا دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے. لیکن میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں قربان جائیے حضور کیا فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا گا. یہاں حضور نے اجازت دی. ارے تو کیا بات کرے تیرے شو، وہ تو بہت تیری تعریف کرتا ہے، وہ تو جب ملتا ہے تیرے گن گاتا ہے. بھلے وہ گن نہ گاتا ہو، بھلے وہ تعریف نہ کرتا ہو، لیکن دونوں کو چھوڑنے کے لیے حضور نے اجازت دی کہ تم یہ جھوٹ بول سکتے ہو. اور آج توڑوانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتے ہیں. کہاں سے یہ سب سیکھا ہے لوگوں نے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کچھ ٹپس اپنے ذہن میں رکھو. شوہر کی موجودگی میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں شوہر کا رسپیکٹ. سب رشتہ دار بیٹھے ہوں نا، عورت کو کیا چاہیے؟ سب رشتہ دار بیٹھے ہیں، اپنے باپ بھی بیٹھے ہیں، اپنی ماں بھی بیٹھی، اپنا بھائی بھی بیٹھا ہے، اپنا سسر بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں. پانی پلانا ہے تو پہلے شوہر کو جا کر کے دے. شربت پیش کرنا ہے پہلے شوہر کو دے. وہ اپنے شوہر کی سب کے سامنے کرے گی نا، بھلے جھگڑا کر کے اندر سے آئی ہے. اگر کمرے میں جھگڑا بھی ہو گیا اور رشتہ دار سب آ گئے ہیں تو اس جھگڑے کا پتہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. عورت شوہر کے سامنے اس کا سب کے سامنے رسپیکٹ کرے. اور ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہو اور کچھ لوگ آ گئے ہو تو یہ نہیں کہ منہ چڑھا کر کے بیٹھے کہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہوئی ہے. نہیں، آپ جب ایسا کرو گے نا تو اللہ اس جھگڑے کو محبت میں تبدیل فرما دے گا، اس نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے گا، اس غلط چیز کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا. یہ طریقے. دوسری چیز، کیئرفلی لسن. جب بیوی اپنے شوہر کو کوئی بات کہے تو شوہر توجہ سے سنے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے. یہ نہیں کہ کیا پٹ پٹ کرتی رہتی جب دیکھو تب. نہیں، کس سے کہے گی؟ وہ باپ کو چھوڑ کے آئی، ماں کو چھوڑ کر آئی، سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی، رشتہ دار کو چھوڑ کر آئی. تم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ سنو غور سے اس کی بات. اور ایسے ہی کبھی کوئی وہ کڑک انداز میں بات کر بھی دے بالفرض تو اس کے پیچھے اس کا منشا تلاش کرو کہ نفرت سے کہہ رہی ہے یا مجھ سے کوئی اس کی حق تلفی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہہ رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ اندر اس کی فیلنگ کو نہیں دیکھتا
کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ میں نے اس کو اگنور کیا جس سے اس کا دل دکھا اور یہ کہہ رہی ہے. اور ایک اور بات خاص طور پر عرض کروں، یہ گٹکا، تمباکو، گندگی، سگریٹ، بہت سارے لوگ یہ گٹکا تمباکو کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. میری اہلیہ کو بہت ساری بچیوں نے فون کر کے بتایا کہ حضرت سے کہیں تقریر کے اندر گٹکا شوہر تمباکو اور گٹکا کھا کے قریب آتا ہے تو منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ قریب جانے کو دل نہیں چاہتا. کیا یہ حال ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتے، ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتے. ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، بس جانور کی طرح زندگی گزارنا ہے، بس یہی ہماری زندگی ہے. ایسے ہی عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کچھ کہے تو شوہر کی بات کو بالکل توجہ کے ساتھ سنے، غور سے سنے. کبھی غصہ بھی کرے تو سن لیا کرے، اس لیے کہ اس کا غصہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اپنی بات اس کے سامنے رکھے کہ میری یہ پوزیشن نہیں تھی، میری یہ نیت نہیں تھی، میرا یہ مقصد نہیں تھا. بات فوراً ختم ہو جائے گی. اور یہ ٹپ ذہن کے اندر رکھیں، شوہر جب غصے میں ہو تو بیوی جو ہے وہ ایک دم بالکل کل ہو کر کے رہے، صبر کرے اور وقت کو گزر جانے دے. غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھے. اور ایسے ہی کبھی بیوی کو غصہ آ جائے تو اسے اپنی شریک حیات سمجھ کر اس کے غصے کو قبول کر لے، اور اس وقت وہ بھی ٹھنڈا رہے، ٹھنڈا آرام سے چپ رہے، کچھ بھی نہ کہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا غصہ کافور ہو جائے گا. اور یاد رکھیں یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹ نیم سے بھی پکارتے تھے. کبھی کبھی بہت مڑ میں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے یا عائش، عائشہ بھی پورا نہیں کہتے تھے، عائش فرماتے. کبھی کہتے حمیرہ، اس طرح سے پیار سے بلاتے تھے. ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو. اچھا حضور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو ابراہیم کا رب، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کا رب. یہ سب سیرت کے اندر ہے، یہ سب سیرت طیبہ میں. ارے دو برتن ہیں تو تھوڑے سے بجیں گے تو صحیح نا. اور حضور کی زندگی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے. ہم نے سیکھا ہی، پڑھا ہی نہیں حضور کی زندگی کے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری ایک کتاب ہے تحفہ نکاح، جس کے اندر نکاح کا مقصد، میاں بیوی کے حقوق، مہر کے حوالے سے، پھر اللہ نہ کرے انبن ہو تو کیسی آپس کے اندر معاملات حل کیے جائیں، اس کے متعلق ایک کتاب میری تحفہ نکاح ہے جو انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، گجراتی میں، سب میں ہے. آج سب کو ڈانس کرنا ہے لیکن کتاب پڑھ کر کے زندگی صحیح طور پہ نہیں گزارنا. بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی، سیکھنا ہی نہیں ہے کچھ. نام کہ ہم مسلمان رہ گئے، باقی ہماری زندگی میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو چکا. تو یہ چند کلمات خیر تھے. نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے میاں بیوی کا رشتہ اور دونوں کے درمیان جو محبت و مودت ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رشتے کو پائیدار بناؤ، اس رشتے کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق نبھانے کی کوشش کرو، اور نکاح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم اللہ دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے اس دو نئے جوڑوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں خاندان میں محبت پیدا فرمائے، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی اللہ عز و جل محبت و رحمت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔